یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج جس موضوع کے اوپر لب کشائی کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ ہے علم کی قدر و منزلت اور آج کل اسکول اور کالجز کے اندر جو بیہودہ کانسرٹس ہو رہے ہیں، فحاشی اور ریانی کے اوپر مبنی بچوں کو نچایا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو ڈانس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، کالجوں کے اندر اسکولوں کے اندر بے حیائی اور اوریانی کے اوپر یہ جو مغلظات اور بکواسیات کے اوپر مبنی پروگرام ہو رہے ہیں، ان کی تدارک اور ان کی مذمت میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سچ بیان کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بے فائدہ پیدا کیا گیا ہے، فضول پیدا کیا گیا ہے، عبث پیدا کیا گیا ہے، اور تم یہ بھی گمان کرتے ہو کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے نہیں آنا۔ اور اللہ رب العزت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ تمہیں فضول پیدا ہم نے نہیں کیا، بلکہ تمہیں اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اپنی رضا میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہیں میں نے اپنی رضا میں زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شعر کے اندر جس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یا جس جگہ کی بات کی ہے یا جس مقام کی بات کی ہے، وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، وہ ہمارے مدرسے ہیں، وہ ہمارے سکول ہیں، وہ ہمارے کالج ہیں، وہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ لیکن وہ مقدس فرض جو ہے وہ کہاں رہ گیا؟ وہ مقدس فرض جو ہے وہ اوپر سے پش ڈال دیا گیا ہے، اور ہو کیا رہا ہے کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں بچیوں کو بھی نچایا جاتا ہے، جس میں بچوں سے بھی ڈانس کرایا جاتا ہے، جس میں گانوں کی تاب کے اوپر رقص کیا جاتا ہے۔ ارے ہمارے تعلیمی نظام کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ قوم کی جو امانت ہے ان کو کیا بنا رہے ہیں؟ ارے ہم تو ان تعلیمی اداروں کو اپنے بچے دیتے ہیں کہ وہ مستقبل روشن کریں، اپنا مستقبل روشن کریں، ہمارا مستقبل روشن کریں، لیکن یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جن کے اندر صرف اخلاقیات کا درس بھی دیا جاتا ہے، جن کے اندر پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کی ذہن سازی مثبت انداز میں کی جاتی ہے۔ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جن کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام موجود ہے، لیکن وہ ادارے 100 میں سے صرف 5 ہیں۔ 5 ایسے ادارے ہیں 100 میں سے جن کے اندر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اچھے کام ہو رہے ہیں، بچوں کی ذہن سازی مثبت کی جا رہی ہے، ان کو مستقبل کا جو خواب ہے ان کی آنکھوں میں سجائے جاتے ہیں۔ لیکن جو 100 میں سے 95 ادارے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے ڈانس بھی عروج پہ ہوتا ہے، ان میں
جینس کا کلچر آ چکا ہے، ان میں پینٹ شرٹ کا کلچر آ چکا ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کی جو تربیت ہے وہ یہ نہ تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تغدو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تغدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ کھو دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے آسمان نے زمین پہ ہم کو دے مارا۔ وہ کہتے ہیں کہ کھو دی اسلاف سے جو ہم نے میراث پائی تھی۔ اسلاف کون ہوتے ہیں؟ سلف صالحین، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، جنہوں نے دین کی نکھار کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی میراث کھو دی ہے، کھو دی اسلاف سے جو میراث ہم نے پائی تھی، ثریا سے آسمان نے زمین پہ ہم کو دے مارا۔ جب سے ہم نے اپنے اکابرین کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، جب سے ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، جب سے ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنا چھوڑا ہے، تب سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ برادران اسلام، میرا فوکس کیا ہے؟ میرا فوکس وہ تعلیمی ادارے ہیں جن کے اندر فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کبھی ویلکم پارٹی کے نام پہ بےہودگی ہو رہی ہے، کبھی فیئر ویل پارٹی کے نام پہ بےہودگی ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ سالانہ پارٹی ہو رہی ہے، کبھی الوداعی پارٹی ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا، کبھی میلہ چراغاں کے نام سے پارٹی ہو رہی ہے، کبھی سپورٹ گالا کے نام پہ بے حیائی ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی نام ہے تو کبھی کوئی نام ہے، میں تو اتنے نام بھی نہیں آتے۔ تو میں اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں اور میں اپنی قوم کو اقبالیات کے درس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان اداروں جن میں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اور کہتے ہیں کہ نہ حق کے لیے اٹھے، نہ حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ آج اپنے تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیں، وہ ہمیں اللہ سے قریب کر رہے ہیں یا اللہ سے دور کر رہے ہیں؟ مجھے ایک ٹیچر بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک بچی جو ان کی اسٹوڈنٹ تھی، جو ان کی طالبہ تھی، اس کو انہوں نے پردے کا کہا اور اس کو کہا کہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے لو۔ تو وہ جو بچی ہے اس نے پرنسپل کے سامنے شکایت کی، پرنسپل کے سامنے شکایت کی، گھر جا کے بتایا، اور اس کے گھر والوں نے آ کے پرنسپل سے کہا، پرنسپل کو کہا کہ اس استاد کو بلائیں جس نے ہماری بچی کو چادر کا کہا تھا۔ پھر اس پرنسپل نے اس ٹیچر کو کہا کہ آج کے بعد آپ بچوں کو یا بچیوں کو پردے کا نہیں کہیں گے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پرنسپل اس بچی کے والدین کو کہتے کہ اگر یہاں پہ بچی نے پڑھنا ہے تو پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا، اگر یہ پردے کا خیال نہیں رکھے گی تو اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن وہ پرنسپل کیا ہے، وہ الٹا اس ٹیچر کو سرزنش کر رہا ہے اور اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ برادران اسلام، علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تغدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اشعار ہیں وہ صرف اشعار نہیں ہیں، وہ صرف کانوں کا چسکا نہیں ہے، وہ صرف دل کو بہلانے کا ایک انداز نہیں ہے، بلکہ وہ
ایک ایسا درس ہے جو قرآن نے بھی ہمیں دیا ہے اور اللہ کے رسول کے فرمان نے بھی دیا ہے۔ برادران اسلام، فیئر ویل اور ویلکم پارٹیوں کے نام پہ جو بےہودگی رچائی جا رہی ہے، میں فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ایک یونیورسٹی کے اندر دو لڑکی اور لڑکا آپس میں محبت کرتے ہیں اور ساری یونیورسٹی کے سامنے انہوں نے ایک دوسرے کو پرپوز کیا، پھول دیے، تو اس تعلیمی ادارے میں جو پڑھانے والے استاد ہیں انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ جو چلتا ہے وہ چلتا رہے۔ تو بات یاد رکھیں، جب آپ تعلیمی اداروں میں اس کلچر کو فروغ دیں گے تو پھر یاد رکھیں وہاں پہ محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوگا، وہاں پہ صلاح الدین ایوبی تیار نہیں ہوتے، وہاں پہ نور الدین زنگی بھی تیار نہیں ہوتے، وہاں پہ سلطان التمش بھی تیار نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پہ یا تو ڈانسر تیار ہوتے ہیں یا لڑاکے تیار ہوتے ہیں یا وہاں پہ سنگر تیار ہوتے ہیں۔ آج کل یہ موسم ہے، کچھ اداروں میں کانسرٹ ہوئے ہیں، ان میں باہر سے سنگریں بلائی جا رہی ہیں اور ان کے لباس ناقابل دید ہوتے ہیں۔ ان کے لباس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے کہ یہ تعلیمی اداروں میں کیسا لباس چل رہا ہے۔ وہ سنگرز آتے ہیں، آ کے گانے گاتے ہیں، گانے گا کے نوجوان نسل کا خون گرماتے ہیں اور خون گرما کے لاکھوں روپے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سنگر، وہ ڈانسر آپ سے لاکھوں روپے اس کانسرٹ کے اوپر گانا گانے کا نہیں لے گیا، بلکہ وہ آپ کے بچوں کا مستقبل خراب کرنے کا 1,00,000 روپیہ لے کے چلا گیا۔ تو یہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اشعار ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ملکہ عطا کیا تھا کہ ان کی اشعار میں یا تو ہمیں قرآن کی بولی نظر آتی ہے یا اللہ کے رسول کے فرمان کی بولی دکھائی دیتی ہے۔ تو برادران اسلام، یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اگر تعلیمی اداروں میں فیئر ویل کے نام پہ، ویلکم پارٹی کے نام پہ، سپورٹ گالا کے نام پہ یا پھر سنگر گالا کے نام پہ اگر اس طرح کی بےہودگی ہوگی، معصوم بچیوں کو نچایا جائے گا، معصوم بچیوں کو بے حیائی کے اوپر مبنی لباس پہنایا جا رہا ہے، تو اگر یہ کیا جائے گا تو پھر یاد رکھیں بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر جو سکینڈل بنے ہیں پھر اس طرح کے سکینڈل بنیں گے، پھر آپ کی اور میری بچی بھی اس زد میں آ جائے گی، پھر آپ کی اور میری بچی بھی جو ہے وہ ان درندوں کا نشانہ بنے گی جن کے سامنے ہم اپنی بچیوں کی نمائش کے لیے اپنا جسم پیش کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے لیے ایسے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں یا ایسے کالج کا انتخاب کرتے ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فیمس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ فیمس کس بات میں ہے، وہ کس معاملے میں فیمس ہے۔ آیا وہ تعلیم میں فیمس ہے؟ آیا وہ تربیت میں فیمس ہے؟ آیا وہ اخلاقیات میں مشہور ہے؟ آیا وہ قرآنی تعلیمات میں مشہور ہے؟ بلکہ یہ نہیں دیکھتے، بس اتنا دیکھتے ہیں کہ مشہور کون سا کالج ہے، اور جو سب سے زیادہ مشہور ہوتا ہے اس کے اندر بے حیائی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ان درندوں کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، ان کالجز کے اندر جہاں پہ فحاشی عریانی عروج پہ ہوتی ہے، وہاں پہ جب ہم اپنا بچہ دے کر آتے ہیں تو وہاں پہ فیسیں بھی دے کے آتے ہیں، لاکھوں ہزاروں فیسیں ہم وہاں پہ دیتے ہیں، اور بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ بچے کو وہ بد تہذیب بنا دیتے ہیں، بچے کو وہ فحش بنا دیتے ہیں۔ ہماری بچی کا جو وجود ہے، جو جسم ہے، جو نازک جسم ہے، اس کو جو ہے وہ نمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر 2 سال کے بعد بچی وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، وہ ایک ڈگری کی صورت میں کاغذ کا ٹکڑا لے کے گھر آ کے بڑی خوشی سے بتاتی ہے کہ میں اب گریجویشن کر گئی ہوں، میں نے ماسٹر کر لیا ہے، میں نے ایم فل کر لیا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر والدین کا احترام دیکھیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اس بچی کے اندر اگر دین اسلام
یا پردہ داری کی اہمیت دیکھیں یا شوق دیکھیں، تو وہ جب اس کے والدین اسے کہتے ہیں کہ بیٹا سر پہ چادر لو، نماز کا اہتمام کرو اور موبائل فون کم سے کم استعمال کیا کرو، تو وہ جو بچی ہے وہ آگے سے والدین کو بھاشن دے رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ابا آپ پرانی تہذیب میں ابے پڑے ہیں، آپ کی تہذیب بہت پرانی ہے، اب تو جدید دور ہے، اب یہاں پہ شلوار قمیض نہیں بابا، اب مجھے پینٹ شرٹ چاہیے، اب مجھے جینز چاہیے، اب مجھے جو ہے وہ اچھا فون چاہیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچی کانوں میں ہینڈ فری لگا کے روڈ کے اوپر جا رہی ہے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ والدین ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ جو اپنے بچوں کو مشہور اداروں میں داخل کروا تو آتے ہیں، اور بدلے میں جب ان کا بچہ بگڑ جاتا ہے اور وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو پھر وہی جو والدین ہیں وہ ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ میں ان اداروں میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان اداروں کی مذمت کرتا ہوں جن اداروں کے اندر یہ فروغ پایا جا رہا ہے، جن اداروں کے اندر یہ درس دیا جا رہا ہے، جن اداروں کے اندر یہ بے حیائی اور فحاشی فروغ پا رہی ہے، میں ان کی مذمت کرتا ہوں۔ اور وہ ادارے بھی کوئی چھپے ڈھکے نہیں ہیں، بلکہ بڑے معروف ادارے ہیں۔ اگر میں نام لوں گا تو ان میں کچھ ایسے لوگ بھی زد میں آ سکتے ہیں جن کا ادارہ تو وہی ہے، جن کی برانچ تو وہ ہے، لیکن وہ خود اخلاقیات کا درس بھی دیتے ہیں، وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا احترام بھی کرتے ہیں، وہ بچوں کے پردے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہی نام سے وابستہ جو کچھ برانچیں ہیں ان کے اندر بے حیائی فروغ پا رہی ہے۔ تو برادران اسلام، ان والدین کو مخاطب کرنا چاہوں گا، ان اساتذہ کو مخاطب کرنا چاہوں گا جن کی نگرانی میں اور جن کی سرپرستی میں یہ جو گناہ ہے یہ فروغ پا رہے ہیں، ان بچوں سے اگر پوچھا جائے جو بچے کانسرٹس کے نام پہ سنگنگ بھی کرتے ہیں، ڈانسنگ بھی کرتے ہیں، ڈرامے بھی پیش کرتے ہیں، اگر ان سے آپ کلمے سن لیں تو ان کو ایک کلمہ بھی نہیں آئے گا، اگر آپ ان سے غسل کے فرض سن لیں تو ان کو وہ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اور بچے جوان ہیں، غسل کے معاملات ہیں، انسان کے ساتھ شہوت کے معاملات ہیں، انسان کے ساتھ بے شمار معاملات ہیں جو شریعت کو سیکھنے کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن وہ بچہ اس کانسرٹ کے اوپر ڈانس کرنے میں پہلے نمبر پہ ہوگا، لیکن اگر اسی بچے سے ایمان کی صفتیں پوچھی جائیں تو اس کو نہیں آئیں گی۔ وہی بچہ جو کانسرٹ کے اوپر ڈانس کرنے میں، سنگنگ کرنے میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ نماز کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ آپ کو ترجمہ نہیں بتا سکے گا۔ آپ اسے غسل کے فرض پوچھیں تو وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا۔ آپ اسے غسل کا طریقہ پوچھیں اور آپ اسے کہیں کہ بیٹا بتاؤ واجبی غسل کا کیا طریقہ ہے، اور جو عام ہم غسل کرتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے، تو آپ کو نہیں بتا سکے گا۔ لیکن جب آپ سنگروں کے نام پوچھیں گے تو وہ آپ کو اتنی بڑی فہرست لکھ کے دے دے گا۔ تو برادران اسلام، میں پوری امت مسلمہ اور پورے پاکستان کے ذی شعور لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو کن اداروں کے حوالے کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو سکولوں میں کیا کروانے بھیجتے ہیں اور وہاں پہ وہ کیا سیکھ کے واپس آ رہے ہیں۔ میں فیس بک کے اوپر دیکھتا رہتا ہوں کہ بہت ساری یونیورسٹی کے اندر، اب یونیورسٹی جو ہے یہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ مادر علمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کو حاصل کرنے کی درسگاہیں ہیں، لیکن آج کل جو یونیورسٹیوں کا حال ہے اللہ ماشاءاللہ، وہاں پہ فحاشی کے اڈے ہیں، وہاں پہ بولیاں لگتی ہیں، وہاں پہ بچیاں اپنا جسم بیچ کے پیسہ کما رہی ہیں، وہاں پہ ڈرگز عام ہیں، وہاں پہ نشہ عام ہے، وہاں پہ افہیم عام ہے۔ آپ کتنی سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں،
قسمتیں نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ وہ کس کی بات کی تھی اقبال نے کہا تھا کہ ان تعلیمی اداروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندے کی قسمت تبدیل ہوتی ہے، انسان جہالت سے نکل کے روشنی میں آتا ہے، انسان گمراہی سے نکل کے اللہ تعالیٰ کے نور میں آتا ہے۔ لیکن جب وہاں پہ آپ کنسرٹ کروا کے بچوں کو نچائیں گے، بچیوں کا جو بدن ہے اس کی نمائش کریں گے، تو آپ مجھے بتائیں آپ ان بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، میں پھر کہوں گا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وہ نعرہ تکبیر جو ہم زبان سے لگاتے ہیں، وہ اگر عمل سے لگائیں تو ہماری قوم، ہماری جو عوام ہے، ہماری مستقبل کی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے مستقبل کے جو بچے ہیں، ان کا روشن مستقبل ہو سکتا ہے۔ برادران اسلام، میں بات کر رہا تھا کہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جو کانسرٹس ہو رہے ہیں اور ان میں بچے ڈانس بھی کرتے ہیں، ان میں بچے گانے بھی گاتے ہیں، ان میں بچے ڈرامے بھی پیش کرتے ہیں، اگر آپ ان بچوں سے 6 کلمے سنیں تو ان کو ایک کلمہ آئے گا، وہ بھی اتنا مشہور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ان کو کوئی کلمہ نہیں آئے گا۔ انہی بچوں سے غسل کے آداب پوچھیں تو ان کو نہیں آئیں گے، انہی بچوں سے اگر نماز کی ترتیب پوچھیں تو ان کو وہ بھی پتہ نہیں ہوگی، ان بچوں سے خلفائے راشدین کا تعارف پوچھیں گے ان کو نہیں پتہ ہوگا، ان بچوں سے اہل بیت اطہار کا تعارف پوچھیں گے تو ان کو نہیں پتہ ہوگا۔ اگر ان بچوں سے ہم خلفائے راشدین امہات المؤمنین کا کردار پوچھیں گے تو ان کو نہیں آئے گا۔ تو برادران اسلام، میں ان اداروں کو مخاطب کر کے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قوم کا ہر انسان آپ کے پاس اپنا بچہ اپنا روشن مستقبل کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور آپ اسے وہاں پہ کیا سکھا رہے ہیں؟ فیس بک اگر آپ کھولیں تو وہاں پہ آپ کو سکولوں کالجوں کا جو حال ملے گا، الا ماشاءاللہ وہاں پہ کانسرٹس کے نام پہ بڑی بے حیائی اور عریانی ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال نے ایویں نہیں کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اگر اٹھے تو وہ شمشیر بھی فتنہ، وہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو نعرہ تکبیر تو ہم لگاتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ زبان سے نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور اندر ہمارے تعلیمی اداروں کے کیا ہو رہا ہے وہ ہمارا آپ کے سامنے حال ہے۔ تو برادران اسلام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قوم کو جو پیغام دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ اے میری امت کے، اے میری قوم کے نوجوان، کیا تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کون سا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا ایک ستارہ؟ اور کہتے ہیں کہ کھودی اسلاف سے جو ہم نے میراث پائی تھی، کھودی اسلاف سے جو ہم نے میراث پائی تھی، ثریا سے آسمان نے زمین میں ہم کو دے مارا۔ تو ہم ثریا کے اوپر تھے، ہم بلندی کے اوپر تھے، ہم اللہ تعالیٰ کے قرب میں تھے، اللہ کے رسول کی آغوش میں تھے، لیکن جب ہمارا معیار بدلا، جب ہم نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانے کی بجائے انجینئر بنانے کی طرف توجہ مربوط کی، تو تب ہمارا حال خراب ہو گیا۔ جب ہم نے اپنے بچے کو عالم دین بنانے کی بجائے ڈاکٹر بنانے کی طرف جو ہے وہ توجہ کی، کوشش کی، تو تب سے ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر تو بن گیا لیکن ایک اچھا انسان نہ بن سکا۔ آج اگر آپ ڈاکٹروں کے حال دیکھیں تو یہ وہی بچے ہیں جو پرائمری سے ہوتے ہوئے مڈل میں آئے، مڈل سے میٹرک میں آئے، میٹرک کے بعد گریجویشن میں آئے، پھر ماسٹر میں آئے، اور پھر انہوں نے MBBS کر کے آج آپ حال دیکھیں ڈاکٹروں کا، جو ان کے پاس جاتا ہے وہ وہاں جا کے اس کو اگلا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اسلام انسان کو احساس سکھاتا ہے،
جبکہ دنیاوی تعلیم انسان کو صرف کمائی کا طریقہ سکھاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے شاعر ہیں، لاہور میں ان کا مقبرہ ہے، مزار ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم اس لیے سکھاؤ کہ وہ تمہاری دنیا بہتر کر سکیں، اور اپنے بچے کو دین اس لیے سکھاؤ کہ وہ تمہاری آخرت بہتر کر سکیں۔ لیکن ہماری توجہ کدھر ہے؟ ہماری توجہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کے اوپر ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو انگریزی اسکول میں داخل کروا کے تو سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ آپ اپنے بچے کو مہنگے سے مہنگے ادارے میں داخل کرائیں، اس بات پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو داخل کروا دیتے ہیں تو وہاں جا کے معاملات ہیں، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، بچے کو کیا سکھایا جا رہا ہے، بچے کی تربیت کیسے کی جا رہی ہے، بچے کو اخلاقیات کتنی سکھائی جا رہی ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ جا کے گیو اینڈ ٹیک نہیں کرتے۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے، اور خاص طور پہ امت مسلمہ کو مخاطب کر کے تو علامہ اقبال کا میں وہی درس دینا چاہوں گا کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب ہمارا بچہ کسی اچھے مہنگے برانڈ میں پڑھ کے، اسکول میں کالج میں پڑھ کے جب ڈگری لے کے واپس آتا ہے تو آپ اگر اس سے اخلاقیات سنیں گے، آپ اس سے اگر بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ دیکھیں گے تو وہ دینی مدارس کے بچوں سے مختلف ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو اخلاقیات کا درس دینا مت بھولیں۔ اب اس کا کچھ حل ہے جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، اس کے کچھ سلیوشن موجود ہیں، کچھ حل موجود ہیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے اداروں میں پڑھانا ہی چاہتے ہیں تو اس کے کچھ ضوابط ہیں، اس کے کچھ حل ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر میرے مخاطب میں اساتذہ موجود ہیں یا یونیورسٹیوں کے مینجمنٹ کے لوگ موجود ہیں تو میں ان سے کچھ ریکومنڈیشن کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ان میں پہلا حل تو یہ ہے کہ اگر آپ نے تعلیمی ادارہ بنانا ہے تو اس کی جو نیت ہے، دیکھیں سب سے جو کام کیا جاتا ہے، سب سے جو پہلے چیز دیکھی جاتی ہے وہ نیت ہے۔ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نیت کرتے ہیں نا کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ میں یہ نماز ادا کروں گا، اور اس میں اتنی رکعات ہیں، اس میں میرا منہ کدھر ہے، میں کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کا قبلہ درست کریں، اپنی نیت یہ رکھیں کہ ہم تعلیمی ادارہ اگر بنا رہے ہیں تو ہماری کمائی کی نیت نہیں ہے، بلکہ ہم نے امت کی جو نوجوان نسل ہے ان کا فیوچر برائٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، ہم نے ان کو قوم کا ہیرو بنانا ہے، نہ کہ ہم نے ان کو قوم کا ڈانسر یا سنگر بنانا ہے۔ تو پہلا جو سلوشن ہے وہ ہے نیت کا، اپنی نیت کا قبلہ درست رکھیں۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ جب میٹرک پڑھنے کے بعد انٹر میں جاتے ہیں، ایف اے میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ایک بڑا مشہور زمانہ چیپٹر ملتا ہے جس کا نام ہے